وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی اس وقت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ صوبائی فشریز کا ڈیپ واٹر کی جو میری ٹائم کے اندر آتی ہے، ہم نے پوری فنڈنگ سیکیور کی، اور میں خاص طور پہ اسد عمر صاحب آپ کی طرف سے چاہوں گا، جاپنیز گورنمنٹ کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پورا کرنگی فش ہاربر کو ری ویمپ کرنے کی، ڈریجنگ کرنے کی، اس کی جٹی کو ٹھیک کرنے کی، اس کے آکشن ہال کو اپ گریڈ کرنے کی، بزنس سینٹر بنانے کی فنڈنگ ہم نے جاپان سے سیکیور کر لی ہے۔ اور یہ لون نہیں ہے اسپیکر صاحب، لون نہیں لیا سر۔ بڑے بڑے نئے پریزیڈنٹ سیٹ ہوئے ہیں، اگر میں جاؤں تو بڑے لمبے، لیکن میں آخر میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں، مجھے پتا ہے اور لوگوں کو بھی۔ ایک نئی میننگ کمپنی ہم نے سیٹ اپ کی ہے پی این ایس سی کے اندر، کیونکہ ہمارے آج اسپیکر صاحب سی فیئررز ڈے ہے، انٹرنیشنل سی فیئررز ڈے، جو ہمارے سیلرز ہوتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اور خاص طور پہ کووڈ میں کئی دن سے وہ پورٹس پہ دنیا بھر کے وہ جہازوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو آف لوڈ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ایئرپورٹ ان کے لیے نہیں کھلا، ایسا چیزیں کھل رہی ہیں۔ تو آج ان کے لیے خاص، چونکہ آج سی فیئررز ڈے ہے، میں نے اس لیے آج تقریر بھی اپنی کی تاکہ میں ان کا خاص ذکر کر سکوں۔ ان کے لیے ہم نے ایک نئی میننگ کمپنی کی ہے، کیونکہ پاکستان میں 400 ساڑھے 400 ہر سال نئے فریش گریجویٹس آتے ہیں اور بہت سارے باہر ہیں۔ وہ نئی میننگ کمپنی جو پی این ایس سی میں جن کو نوکری نہیں ملے گی، ہم ان کی ہیلپ کریں گے، فورن ویسلز کے اوپر چلے جائیں۔ اسپیکر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فلپینز، وہ ہم سے کوئی بہت بڑا آگے ملک تو نہیں ہے، فلپینز کی جو فورن ریمیٹنس ہے، جو لوگ باہر جاتے ہیں نوکری کر کے اور فورن ایکسچینج بیچتے ہیں، جو سی فیئررز کی فورن ریمیٹنس ہے، وہ 2019 میں $6 بلین کراس کر گئی۔ ہم 50 ملین مشکل سے کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنی خوبصورت کوسٹل بیلٹ ہے، اور 2 اور تیسرا بڑا پورٹ بن رہا ہے۔ تو یہ سی فیئررز کو جتنی ہم ٹریننگ کر کے باہر نوکریوں پہ بھیجیں گے، اتنی ہماری فورن ریمیٹنسز بڑھیں گی۔ اس کے لیے ہم نے پورا پلان بنا کے نئی ایک کمپنی کھڑی کی ہے جو ان کی ہیلپ کرے گی۔ اسپیکر صاحب، جو ایک بہت بڑا کام ہوا ہے، اور میں شکر گزار ہوں ان سارے منسٹرز کا، کیبنٹ کے سارے ممبرز کا، جنہوں نے اس میں میری بڑی ہیلپ کی۔ ہم ایک نئی شپنگ پالیسی ہم نے انٹروڈیوس کرائی، جو کہ بہت بیک اینڈ فورتھ ہونے کے بعد ای سی سی اور کیبنٹ کے بعد اپروول ہو گئی، اس سال بجٹ میں ہے۔ اگر پاکستان کو میری ٹائم نیشن میں کنورٹ کرنا ہے اور بلو اکانومی کا فائدہ لینا ہے، تو ہم نے اپنے ویسلز بڑھانے پڑیں گے۔ لاسٹ ایئر ہم نے $5.5 بلین صرف فریٹ میں بھرا ہے، کیونکہ ہمارے اپنے جہاز نہیں ہیں۔ تیل تو آنا ہے، سویا بین بھی آنا ہے جس سے گھی بنتا ہے اور صبح پراٹھے کھاتے ہیں سارے، ایڈیبل آئل بھی آنا ہے، کوئلہ بھی آنا ہے جیسے بجلی پروڈیوس ہوتی ہے، ہائیڈرو کاربنز بھی آنے ہیں، ایل این جی بھی آنی ہے۔ ہم جو نئی شپنگ پالیسی لے کے آئے اسپیکر صاحب، 2030 تک، ٹل دا ایئر 2030، اگر کوئی پاکستانی بزنس مین جہاز خرید کے پاکستان میں رجسٹر کرتا ہے اور پاکستان کا فلیگ کیری کرتا ہے، اس کو شپ کی انکم پہ نو سیلز ٹیکس، نو انکم ٹیکس اور نو کسٹم ڈیوٹی ٹل دا ایئر 2030۔ اس سے امپلائمنٹ بھی بڑھے گی، اور آپ کے فورن جو آپ کے کمپوننٹ، ایکسچینج کمپوننٹ کے اوپر جو پریشر ہے وہ بھی کم ہوگا، بشرط ہے کہ وہ صرف روپے میں چارج کر سکتے ہیں، ڈالر میں چارج نہیں کر سکتے۔ اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں پراٹھے کم کھایا کرو، میں تو کھائی نہیں ہے، بڑے دن سے کھلاتے ہی نہیں ہیں۔ اور ان کو اسپیکر صاحب فرسٹ برتھنگ رائٹ ملے گا۔ میں نے آپ سے پہلے کہا اگر باہر کھڑا ہوتا ہے اس میں ڈیمیج لگتا ہے، پاکستانی فلیگ والا آئے گا، اس کو پورٹ پہ پہلے جگہ ملے گی۔ تو ہم انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ لوگ آ کے ادھر جہاز اپنے خریدیں۔ پہلی دفعہ پاکستان کو اسپیکر صاحب انفو فش، جو کہ ایک ایف ڈبلیو کا ادارہ ہے جو کہ فشریز کو ڈیٹا جس کا کمپائل کرتا ہے، اس کی چیئرمین ہمیں ملی ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آئی او ٹی سی، انڈین اوشن ٹونا کمیشن، جو کہ اگین ایک آئی ایم او کی باڈی ہے، اس کا یہاں پہ لاسٹ ایئر ورکشاپ ہوئی۔ آج 53% آف یور کیچ، جو کبھی بھی نہیں تھا، 3 سے 4% تھا، 53% آف یور کیچ، اس کا ڈیٹا آئی او ٹی سی سے ویریفائی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر ہم اس کو 80% سے اوپر لے کے چلے جائیں گے۔ فشریز کمشنر بھی 11 سال سے کوئی نہیں تھا ہی نہیں، کرسی کے اوپر خالی، لیکن تنخواہیں مل رہی تھی۔ فشریز کمیشن ڈیولپمنٹ کمشنر ہم نے 11 سال بعد ایک بڑی پڑھے لکھی پی ایچ ڈی خاتون کو ہم نے ان پورے پروسیس کے تھرو اپوائنٹ کیا، اس سے بڑا فرق پڑا ہے۔ اسپیکر صاحب، ایل این جی کے اوپر ذرا بات کر لیں۔
یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر اور سارے ممبران یہاں بڑی ڈیبیٹ ہوئی ایل این جی پہ, وہ $2.5 لاکھ پر ٹرمینل دن کے مل رہے ہیں, اور لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو پتا ہے, بہت ساروں کو نہیں پتا, بہت سارے ٹی وی اینکر بھی اس پہ ڈسکس کرتے رہے. جب اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے اور ای سی سی کو چیئر کرتے تھے, اس وقت ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ایل این جی ٹرمینل کیونکہ پورٹ پہ لگتے ہیں تو پورٹس اس کو مانیٹر کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ کہاں لگیں, کوئی اور منسٹری نہیں کرے گی. اسپیکر صاحب, ہم نے جو فیصلہ کیا میں آپ کو بتا دوں, اور آپ کمپیریٹو انالیسز آپ سب کر لیں. جو 2 ایل این جی ٹرمینلز کو ایل او آئی دیا گیا ہے پورٹ قاسم پہ, 2 پہلے لگے ہوئے, ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کی آف ٹیک گارنٹی ہے. مانے 15 سال تک آپ نے $2.5 لاکھ ڈیلی بھرنے ہیں ری گیس کرنے کے, جو ایل این جی آتی ہے ڈیلی بھرتے ہیں آپ. ہمارے 2 ایل این جی ٹرمینل انشاءاللہ لگ رہے ہیں جس کی تقریباً ایف ڈی آئی $600 ملین تک ہوگی. ایک مٹسوبیشی کی کمپنی ہے سبسڈری, ایک ایکزون اور قطر پیٹرولیم کے ساتھ کمپنی ہے, 2 کو ایل او آئی دیا ہے. اسپیکر صاحب, انہوں نے زمین فری میں دی تھی, ہم نے زمین $10 ملین میں دی ہے, جس کے $2 ملین ڈپازٹ انہوں نے پروونشل ایل او آئی کے ساتھ جمع کرا دی ہے. یہ ان ایڈیشن کہ کوئی آف ٹیک گارنٹی گورنمنٹ سے نہیں ہے. اپنی گیس لائیں, اپنی گیس بیچیں, خود خریدیں خود بیچیں, پرائیویٹ انٹرپرائز, اور اس کے ساتھ ساتھ وہی رائلٹی دیں گے پورٹ قاسم کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو جو پچھلے والے دے رہے ہیں. ہم فری انٹرپرائز کو پروموٹ کر رہے ہیں اسپیکر صاحب, بغیر ایک بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز سے کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب, آخر میں ایک بڑا, میرے آخری 2-2.5 منٹ آپ سے اور درخواست کروں گا. ایک تھیوڈور روزویلٹ بڑے ایک مشہور پریزیڈنٹ امریکہ کے تھے, اگر آپ جائیں تو ان کی تصویر وائٹ ہاؤس میں ہمیشہ لگی ہوتی ہے, 2 روزویلٹ سے دونوں کی. ان کا ایک بڑا مزے کا بیان تھا, میں اس دن پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں, a man who has never gone to school may steal a freight car. مانے اگر کوئی آدمی اسکول کی تعلیم نہ ہو تو شاید وہ ٹرین کا ایک ڈبہ چوری کر لے, بٹ if he has a university degree he will steal the whole railroad. میں ذرا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان جس حالات میں ہے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میرے صوبے میں گدا گاڑی پہ لاشیں جاتی ہیں, ٹھیلے کے اوپر بیمار لوگوں کو ایمبولینس بنا کے ٹھیلوں پہ لے جایا جاتا ہے, لوگوں کی اظہار بند نکال کے ہسپتالوں کی کھڑکی سے ڈرپ ٹانگی جاتی ہے. یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں اسپیکر صاحب میں, آج کے پاکستان کی. 700-800 سال پرانے زمانے میں تو شاید ہوتا ہوگا یہ, لیکن میں آج کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اسپیکر صاحب, یہ قوم ہم کیا بن گئے ہیں, اس لیے ہم ایوانوں میں آتے ہیں. یہ آج یہ واٹس ایپ کا دور ہے, اگر یہ ویڈیو میرے اور آپ کے پاس ہے تو دنیا بھر میں جو پاکستان کے دوست ہیں ان کے پاس بھی ہے کہ ٹھیلے پہ لاش جا رہی ہے, گدا گاڑی پہ پیشنٹ جا رہا ہے. اور بجٹ اگر آپ دیکھیں سندھ حکومت کا ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ, جو بھی 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس ہے, 85 سے 92% نان ڈیولپمنٹ ہے, تنخواہوں میں جا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ حال ہے, جو چیزیں اس کو تو ٹھیک کر لیتے. تقریر یہاں کرتے ہیں ہمارے ایک معزز ممبر کہ اس سے ادھار مانگ لیا, اس سے ادھار مانگ لیا, اس سے ادھار مانگ لیا. اسپیکر صاحب, پاکستان وہ قوم ہے جو دنیا میں سب اس سے کیا مانگ لیا, ڈونیشن مانگ لی, اس سے ڈونیشن مانگ لی. یہ بڑی تقریر ہوئی تھی, میں دیکھ رہا تھا کسی سے. اسپیکر صاحب, یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ڈونیشن دیتی ہے, لیکن ٹیکس سب سے کم دیتی ہے. کیوں کہ اس قوم کو اپنے حکمرانوں پہ بھروسہ نہیں تھا کہ ہمارا ٹیکس دو گے تو شاید دبئی ایمریٹس ہلز میں بنگلے بن جائیں گے, لندن کے اپارٹمنٹ بن جائیں گے, لیکن میرے گھر کی گلی اور گٹر کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. اسی لیے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن, اسی لیے ایدی جیسا انسٹیٹیوشن, شوکت خانم جیسا انسٹیٹیوشن, SIUT جیسا انسٹیٹیوشن, بہت انسٹیٹیوشن یہ پرائیویٹ فنڈنگ سے چل رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ لوگوں کو بھروسہ نہیں تھا حکومت پہ. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ٹیکس بڑھنا شروع ہوا ہے. اسپیکر صاحب, کمال کی بات یہ بھی ہے کہ سندھ کا جو پاورٹی ریٹ ہے
وہ آپ کے بلوچستان کے صوبے سے بھی نیچے ہے. جو سندھ میں غربت ہے وہ اس کا جو ریٹ غربت کا ریٹ وہ بلوچستان کے لوگ سندھ کے لوگ بلوچستان کے لوگوں سے بھی زیادہ غریب ہیں. لیکن وہاں کے جو لیڈران ہیں وہ پاکستان کے نہیں شاید دنیا کے امیر لوگوں میں ہوں. یہ بھی کمال بات ہے اسپیکر صاحب کہ کمال بات یہ ہے کہ ایک ہسپتال ایسا نہیں ہے پورے سندھ میں جہاں پہ کوئی سندھ کا لیڈر جو اتنے سال سے 12 سال تو یہ ایک کنزیکٹو ہی ہو گئے علاج کروا سکے. ہوا چلو جی لندن. یہ کیسا نظام ہے اسپیکر صاحب؟ اور یہ تقریر کی کل بلاول صاحب نے سر آخری بس 1.5 منٹ تقریر کی کل میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنس. میں رپورٹ نہیں مانتا پی آئی اے کی کریش کی. تو آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ آپ جی آئی ٹی تو مان لو بھائی. ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تو آپ کے سارے لوگ میرے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ریلیز کر دیں گے. کورٹ میں جا کے آپ اسٹے لے لیتے ہو. 2.5 سال لڑنے کے بعد میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتا دوں. جب میں نے جی آئی ٹی کی پٹیشن فائل کی تھی نا اکتوبر 2017 میں, ایک ایوان میں ایک میرا دوست بیٹھا ہے بڑا اچھا, اس نے مجھے کہا سوسائڈل مشن ہے. میں کبھی نہیں بھولوں گا وہ دن. لیکن اسپیکر صاحب ہم نے سیکھا عمران خان سے بگ رسک اور گیو بگ ریوارڈز. یہ انشاءاللہ جی آئی ٹی کی رپورٹ میں آخری سانس تک لا کے بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں کا نام اس میں ہے جو آج بھی بیٹھ کے بجٹ کے اوپر باتیں کرتے ہیں. جو زہر بلوچ کی جی آئی ٹی میں جن کا نام ہے مرڈر پہ, کڈنیپنگ پہ, قتل و غارت پہ, رینسم پہ, یہ ایسے نہیں بن گئی اسپیکر صاحب بڑی بڑی شوگر ملیں. سستے میں ایسے داموں پہ نہیں خریدی گئی. یہ بازو جو گھر بلاول ہاؤس کے سارے خریدے گئے یہ پیسے دے کے نہیں ایسے خریدے گئے مارکیٹ ویلیو پہ. ذرا پڑھیں تو صحیح جی آئی ٹی اس میں لکھا کیا کیا ہے. آخر میں اسپیکر صاحب 2 باتیں صرف. ایک ہمارے ممبر آج نہیں ہے شاید ایوان میں, شاید ہیں میرے بھائی رانا ثناء اللہ صاحب, بڑے مزے کی انہوں نے بات کی. میں آج تک ہنس رہا ہوں اس پر. ایک لائیو شو میں میرے ساتھ بیٹھے تھے آپ کی اجازت سے رانا صاحب. انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا سر یہ بتا دیں, سب باتیں آپ کی ٹھیک مان لیتا ہوں, مجھے یہ بتا دیں کہ یہ نوکر کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کیسے آ گئے؟ انہوں نے پتا کیا کہا 1-2 لفظ میں. انہوں نے کہا میرا نوکر میری مرضی. میں تو پریشان ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں میرے پیسے میرا نوکر جتنے مرضی ڈالوں, آپ کو اس سے کیا ہے؟ کوئی لا, کوئی منی لانڈرنگ, کوئی سورس آف انکم, کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس ملک میں. اور آج بھی شاید بڑی مشکل سے میں سمجھانا پڑ رہا ہے. آخر میں اسپیکر صاحب میں صرف یہ کہہ کے ختم کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں باہر اب جب رہتے تھے نا ہم سے پوچھتے تھے مدر ٹنگ کیا ہے, مادری زبان کیا ہے. ملک کو ماں کا درجہ دیتے ہیں اسپیکر صاحب. اس ملک کے قدموں میں جنت تلاش کرو, بیچنا بند کرو. اور آخر میں ایک شعر سنا دوں سب کے لیے, جہاں بھی سن لیں, باہر بھی سن لیں, جو بھی رنگ کے کپڑے پہنے سن لیں کہ داغے سجود گر تیری پیشانی پہ ہو تو کیا. ڈپٹی صاحب, داغے سجود گر تیری پیشانی پہ ہو تو کیا, کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے. پاکستان زندہ باد. قومی اسمبلی کا اجلاس, وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی اس وقت اظہار خیال کرے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پورٹ قاسم کورونا کے مشکل حالات میں بھی کھلا رہا. پورٹ قاسم کی 1 انچ زمین بھی نہیں بیچی. پاکستان سے بندرگاہوں سے آمدنی کمانے کے بے پناہ مواقع ہیں. تحریک انصاف نے پورٹ اکانومی کا تصور پہلی دفعہ دیا.